بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو۔ ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر مسوڑے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھاؤ، فاقہ ہوگا۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے مضبوط اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو۔ بالوں کا گرنا کم ہو جائے گا۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھا لے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں۔ یرکان کا شافی علاج ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو۔ دل کے امراض سے بچت رہے گی۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کی چھال رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو یہ معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ بال لمبے گھنے اور کالے کرنے کے لیے 1 پاؤ ناریل کا تیل، مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال لو اور اسے ابالو، روزانہ سر پر لگاؤ۔ اس سے بال خوبصورت گھنے لمبے ہو جائیں گے۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر نمونیا ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام آ جاتا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے زیادہ بدبو آتی ہو، سر میں زیادہ درد رہتا ہو یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو، عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشان پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد 1 امرود کھا لیا کریں۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہونا اور دانت صاف نہ ہونا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو
پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں کبھی کمزور نہ ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا جانے کی صورت میں بھی طاقت میں کمی نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھ دینے سے بادام کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جامن کا شربت بچوں کو پلا دینے سے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری لے آئیں۔ اگر دروازے اور کھڑکیوں کے سوراخوں کے اندر لیموں کا رس نچوڑ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ بانجھ کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سونف یادداشت کو بہتر بناتی ہے اور افسردگی کو دور کرتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ کمزور بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھا لیا کرو، پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ املی کا شربت پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کم وقت کے اندر زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا شربت پئیں اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ پانی پی کر فوری سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چاول کھا کر فوری دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پالک زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ واش روم جانے سے قبل کلونجی کے 2 دانے کھانے سے قبض کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں ایک کھجور بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ اگر سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو تو ہری مرچ کھا لیں، آرام مل جائے گا۔ دہی دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند چیز ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ صبح کے وقت پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے پیٹ باہر نکل آتا ہے اور چربی بڑھتی ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جلدی جلدی کھانا کھانے والے لوگوں کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں رات کو 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، تھوڑی سی سونف، دار چینی کا ٹکڑا اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ چہرے کی رونق واپس آ جائے گی۔ پیٹ چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ جب تمہیں کسی پر زیادہ غصہ آئے تو فوری کسی ایسے انسان کا تصور ذہن میں لے آئیں جس سے تم کو محبت ہو۔ مولی رات کے وقت نہیں کھانی چاہیے، اس سے ہضم نہیں ہوتی۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے
ٹماٹر بے حد فائدہ مند رہتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بدن پر موٹاپا نہ آئے، ہلکا پھلکا رہے اور بدن پر زیادہ گوشت نہ چڑھے، اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ تیزابیت کی شکایت ہو تو گڑ اور اجوائن مکس کر کے استعمال کر لیں۔ آلو بخارا کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ آپ کا معدہ تب کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کریں گے۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی جائیں۔ ورزش کرنے کے فوری بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی کم ہوتی جائے گی۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ ایک سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر اعتماد نہ کریں۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں اور اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہے۔ چلتے وقت پاؤں پورا اٹھا کر رکھو، گھسیٹ کر مت چلو، اس سے جوتا بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے اور برا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمک یا کوئی اور چیز کھانے پینے کی مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو، کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج ہی نہیں۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی۔ گھٹنوں کا شدید درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ گھٹنوں کا مرض تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیزدار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لیزدار مادہ پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ ایک پاؤں مصبر لیں، پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک بوتل سرکہ انگوری لیں، مصبر کو بہت باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈال دیں کہ لئی سی بن جائے۔ اس کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگا دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگا دیں۔ اس طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں۔ انشاءاللہ گھٹنوں کا لیسدار مادہ پیدا ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے پر سکرب کریں۔
گہرائی سے جلد صاف ہوگی، رگن نکھرے گی اور دبے دور ہوں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ کان کا بہنا، سرسوں کے تیل میں ککر کے پھول جلا کر چھان لیں، 2 سے 3 قطرے صبح شام ٹپکائیں۔ کان کا درد اور پی پانا بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گیس اور تیزابیت سے بچاؤ کے لیے مسالے دور اور روغنی کھانے، بیکری آئٹم اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذا میں صبح شام انجیر کو ضرور شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ 4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آرام سے کھانا کھا سکیں گے۔ اگر شام 4 بجے 1 مٹھی چنے کا استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ وزن میں بغیر کسی نقصان کے نمایاں کمی کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی کمزوری سے بھی بچاتا ہے، یعنی یہ جسمانی قوت بڑھاتے ہیں لیکن وزن نہیں۔ حبس اور گرمی کے موسم میں پودینے کے پتوں سے بھانپ لیں، جو چہرے کے فالتو آئل کو ختم کر کے چہرے کے دانوں کو ختم کرتا ہے اور چہرہ چمکانے کے لیے بھی زبردست ہے۔